نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں۔ ہم جس بندے کو ولی سمجھتے ہیں، کیا جو نشانیاں اور علامتیں اللہ رب العزت نے ولی کے اندر رکھی ہیں یا ولایت کے لیے بتلائی ہیں، کیا اس بندے کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ تو اس لیے آج کے اس جمعہ مبارک کی مجلس کے اندر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نشانیاں اور علامتیں اولیاء اللہ یا صفات اولیاء، جس کا بھی آپ جو تو اس لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعرہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مبارک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ بھی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بھی تمہارے ولی ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو اب ولایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نشانی بتلائی وہ یہ کہ وہ ایمان والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بھی تمہارا ولی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان کامل ہوگا، جو مومن ہوگا۔ بندہ مومن ہو نہ ایمان والا نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ فرماتا ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ دوسری نشانی بتلائی کہ یقیمون الصلاۃ، ایک تو اس بندے کے اندر ایمان ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ نماز قائم کرتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا اللہ رب العزت کے، کہ بندہ کہے کہ میں ولی ہوں مگر نماز کے قریب نہ جائے، اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کی یہ نشانی ہے کہ ایک تو وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، دوسرا وہ نماز بھی ادا کرتا ہو۔ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ پھر فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرتا ہو، اور وہ رکوع کرتا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی 4 نشانیاں بتائیں۔ ایک نشانی پہلی فرمایا کہ وہ بندہ تمہارا ولی ہے جو مومن ہوگا، دوسرا وہ نماز بھی ادا کرتا ہوگا، تیسرا وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، چوتھا وہ بندہ رکوع بھی کرتا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا بھی ہوگا۔ ایک اور قرآن پاک کے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی جو نشانی بتلائی وہ یہ بھی بتلائی کہ ان اولیاء الا المتقون، اور ان کے اولیاء وہی ہیں جو اہل تقویٰ ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی جس بندے کے اندر حلال حرام کی تمیز ہے، جو جائز ناجائز کی تمیز ہے، جو فرائض اور
نیک راہ پر گزارے وہ متقی ہے، اور تقوی جس کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے وہ بندہ۔ ایک اور نشانی بتلائی فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب۔ یہ واقعہ دراصل یوں ہے کہ ایک دفعہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ آ رہی تھی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں، تو آپ نے اپنی مجلس کے جو جن و بشر تھے، انسان اور جن تھے، ان سے خطاب کیا، فرمایا کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے میری دعوت پر، مگر میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے یہاں اس کا تخت موجود ہونا چاہیے۔ ہے کہ تم میں سے تخت اس کا اس کے آنے سے پہلے لے آتا ہوں؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، عفریت جن کھڑا ہو گیا آپ کی مجلس میں سے، تو اس عفریت جن نے کہا کہ جی حضور میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا ابھی یہ مجلس ختم نہیں ہوگی، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس کا آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے پھر ایک مرد اٹھا، ایک مومن اٹھا، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا حضور میں حاضر کر دیتا ہوں ایسے بھی پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ آپ نے فرمایا یہ جو آنکھ جھپکتی ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ تو قرآن کہتے ہیں یہ جو بندہ اٹھا جس نے یہ بات کی کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے اندر یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی، اللہ نے جس کو یہ تصرف اور اختیار کی رکھا تھا کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں نچھاور کر دے گا، تو اللہ فرماتا ہے وہ یہ بندہ تھا، اس بندے کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ عالم تھا، وہ جاننے والا تھا۔ تو یعنی ولی وہ ہو سکتا ہے جو علم والا ہو، جاننے والا ہو۔ بندہ جاہل ہو کے کہ میں ولی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے یہ شرط ہے، ولی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ علم ہے، علم والا ہو، وہ اہل علم ہو، جاننے والا ہو۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری کسی استاد سے پڑھا ہو۔ علم کی کئی شانیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے تصرف سے، اپنی قدرت سے بندے کے سینوں میں بھی القاء کر دیتا ہے۔ روحانی علم، لدنی علم، یعنی علم ہو بندے کے پاس وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت آصف بن بلقیہ اس شخص کا نام تھا، اس نے جب ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں نچھاور کر دیا، پھر اس نے جو جملے ارشاد فرمائے، یہ نہیں کہا کہ یہ میری اپنی طاقت ہے، یہ میری اپنی قدرت ہے، یہ میں خود کر سکتا ہوں اور میں نے کیا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ جو میں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے اتنا بڑا جس کا عقل مانتی ہی نہیں ہے، ذہن جس کو تسلیم بھی نہیں کرتا کہ اتنی جلدی جلدی کون تخت حاضر کر سکتا ہے، یہ جو میں نے ایسا فعل، ایسا کام سر انجام دیا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، اللہ کے فضل سے میں نے یہ کرامت دکھلائی ہے۔ یہ جو کرامتیں ہوتے ہیں، اگر آج کوئی کہے کہ میں کرامت کو نہیں مانتا، میں ایسی بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کہیں کہ ہمارے ولی کے اندر، ہمارے پیر کے اندر، ہمارے مرشد کے اندر، اللہ کے نیک اور صالح بندے کے اندر ایسی ایسی کرامتیں ہیں جن کو ہماری عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ ارے تمہاری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ولی جو کرامت دکھاتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب تو ولی کی کرامتوں کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کے فضل کا، اللہ کی عنایت کا، اللہ کے کرم کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے تصرف کا انکار کر رہا ہے۔ ولی جو بھی کرامت دکھاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، حضرت آصف بن بلقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں، اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی انرجی نہیں ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان مجھ پر نہ ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام